جعفر صادق کون ہیں؟ یہ امام جعفر صادق امام زین العابدین کے پوتے ہیں۔ گویا یہ جو آج علم کا اتنا فیضان، یہ چاروں مذاہب کا جو یہ علم کا جو ایک بڑا سمندر نظر آ رہا ہے، گویا یہ سب کچھ کسی کے ذریعے وسیلے سے ملا ہے تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے کہ آپ کے ہی وسیلے سے یہ سارا فیضان ہم تک پہنچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھی وہ مقام عطا کیا تھا، چونکہ جو نبوت اور امامت دونوں، جو خلافت اور امامت دونوں ساتھ چل رہی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال ظاہری کے بعد، کہ جو خلیفہ ہوتا وہی لوگوں کا پیر و مرشد، اور وہیں سے امامت بھی چلتی اور خلافت بھی چلتی، لیکن یہ سلسلہ امام حسن تک آ کر پھر یہ دو الگ الگ حصوں میں بٹ گیا تھا، کہاں خلافت الگ چل رہی تھی اور امامت الگ ہو گئی تھی۔ جو یہ ان کے خاندان میں جو رہی ہے وہ امامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ مقام و مرتبے عطا کیے ہیں، وہ شان عطا فرمائی ہیں، اور آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی، آپ امام زین العابدین کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں کہ آپ نے اپنی زندگی کو بسر کیسے کیا ہے۔ تو لوگ فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق کا جب وصال ہوا، امام زین العابدین کے جب وصال ہوا تو وصال کے بعد تقریباً 100 گھر مدینے میں ایسے تھے کہ جن کے درمیان باتیں ہونے لگی۔ کہا وہ کیا باتیں تھی؟ وہ باتیں یہ تھی کہ ان 100 گھروں میں تینوں وقت کا کھانا اور راشن پانی ایک شخص، ایک نقاب پوش شخص آ کر روزانہ پہنچایا کرتا تھا۔ کہا کتنے؟ 100 گھر کہ جن کے اندر تینوں وقت کا کھانا، ان کی ضروریات کی جتنی چیزیں ہوتی ساری ایک نقاب باندھے ہوئے شخص آتا اور وہ وہاں پہنچا دیتا۔ اس سے جب سوال کیا جاتا تو وہ ناراض ہو جاتا، کہا مجھ سے سوال نہ پوچھو، اگر سوال پوچھو گے تو کہیں تمہارا یہ جو رزق آ رہا ہے وہ کہیں بند نہ ہو جائے۔ کہا 100 گھر تک روزانہ پابندی کے ساتھ، کچھ دن گزرے تو لوگوں میں باتیں ہونے لگی۔ کہا کئی سارے دن ہوئے کہ وہ جو کھانا اور راشن ہم تک پہنچانے والا تھا آج وہ نہیں آ رہا ہے۔ تو لوگوں نے سب نے مل کر مشورہ کیا کہ وہ کون سا دن تھا کہ جب سے یہ ساری چیزیں آنا بند ہوئی ہے۔ تو لوگوں نے جب دیکھا تو پتا چلا کہ وہ 18 محرم الحرام کا دن تھا کہ جس کے بعد سے یہ ان تک جو راشن اور سارا خرچہ پانی آتا تھا وہ سارا منتقل ہو گیا تھا۔ تو لوگوں نے جب پتا کیا تو معلوم ہوا کہ اس دن امام زین العابدین کا وصال ہوا ہے۔ کہاں کسی شخص کو ایک گھر میں بھی پتا نہ تھا کہ یہ لانے والا کون ہے اور ہم تک پہنچانے والا کون ہے۔ یہ آپ کے وصال کے بعد پتا چلا کہ اتنے لوگوں کے گھر پر آپ خود جا کر راشن پہنچاتے تھے۔ اب یہی تو سخاوت تھی جو آپ کو آپ کے ورثے میں آپ کو ملی تھی، جو آپ کو وراثت میں دی گئی تھی، یہی تو آپ کو اخلاق دیے گئے تھے، یہی تو آپ کی تربیت کی گئی تھی۔ کہاں جب آپ کو غسل دیا جانے لگا تو جب غسل دیتے وقت آپ کی قمیص کو اتارا گیا تو قمیص پر آپ کی پیٹھ پر ایک کالے کالے دھبے پڑ چکے تھے۔ کہاں یہ اس شخص کو پڑھتے ہیں کہ جو بہت زیادہ مزدوری کرتا ہو، جو زیادہ سامان اٹھاتا ہو، کبھی کبھی اٹھانے پر وہ نشانات نہیں پڑتے ہیں، جو اکثر جو بوجھ اٹھایا کرتا ہو اس کے وہ نشانات ہوتے ہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا ان کے بیٹے امام باقر سے، کہا آپ بتائیں کہ یہ کیسے نشانات ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ رات کی تاریکی میں میرے والد ایک سامان کی اور اناج کی بوریاں اٹھا اٹھا کر لوگوں کے گھروں تک پہنچایا کرتے تھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ ان کو کیوں اٹھانے دیتے تھے؟ آپ کو کام کرنا چاہیے تھا، آپ کو خود اٹھانی چاہیے تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے کئی مرتبہ اصرار کیا لیکن اس وقت میرے والد فرماتے، کہا میں تمہیں کس طرح بتا دوں؟ اگر میں بتا دوں گا تو اس کی مفلسی تم پر ظاہر ہو جائے گی اور میں نہیں چاہتا کہ کسی کی غریبی اور مفلسی کسی کے سامنے ظاہر ہو۔ یہ کیسی سخاوت ہے، کیسے یہ انداز ہے، ان کی زندگی کیسی ہے۔ کہا آپ کا نام تو علی بن حسین ہے لیکن
آپ کی اتنی زیادہ عبادت تھی، آپ اتنے زیادہ عبادت گزار تھے کہ لوگوں نے آپ کو زین العابدین کا لقب دیا، عبادت گزاروں کی زینت آپ کو قرار دیا، لیکن آپ کا اصل نام تو علی بن حسین بن علی ہے۔ یہ آپ کی زندگی ہے، آپ دیکھیں ان کی زندگی کیسی ہے، آپ نے کس طرح کے غم اٹھائے ہیں۔ اگر ہم تصور کریں کہ کسی کا بیٹا کسی باپ کے سامنے سے فوت ہو گیا ہو تو اس باپ کو زندگی پر قرار نہیں آتا، اور کسی بیٹے کے سامنے اس کے باپ کو اس نے تڑپتے دیکھا ہو تو وہ اپنی پوری زندگی اپنے باپ کے غم کو بھلا نہیں سکتا ہے۔ زندگی کا کوئی ایسا لمحہ نہیں ہوتا کہ جس میں اسے اپنے باپ کا غم نہ ستاتا ہو، پھر کسی بھی موقع پر باپ کی فوتگی کیوں نہ ہوئی ہو، کسی نے اپنے بھائی کو تڑپتے دیکھا ہو تو وہ اپنا غم زندگی بھر نہیں بھول سکتا۔ تو یہاں تو کوئی ایک غم نہ تھا، یہاں تو باپ کو بھی اپنی آنکھوں سے تڑپتے دیکھا ہے، یہاں اپنے نوجوان بھائی کو بھی تڑپتے ہوئے دیکھا ہے، 6 ماہ کے علی اصغر کو بھی تڑپتے دیکھا ہے، اپنے چچا کے اس طرح بے دردی سے شہید کیا جا رہا ہے، سب کچھ اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس کے بعد سوچیں ان کی زندگی کیسی ہوگی، آپ نے اس غم کو اپنے سینے میں رکھ کر زندگی کیسے گزاری ہوگی۔ کوئی ان کے غم کو بھی اپنے تصور میں لا کر دیکھے کہ وہ تو سارے شہید ہوئے، لیکن وہ ساری شہادتوں کو اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھنا اور اس غم کے بعد اپنی زندگی کو بسر کرنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ یہاں تو اگر ایک کسی کا باپ فوت ہو تب وہ غم برداشت نہیں ہے، تو جب اتنے سارے غم ہو تو وہ بھلا زندگی کس طرح گزار سکتے ہیں۔ کئی سال اس واقعہ کربلا کے بعد، کئی برس گزرنے کے بعد کسی نے آپ سے پوچھا، عید کا دن تھا، کسی نے امام زین العابدین سے عرض کیا، کہا سجاد کیا بات ہے، آپ کبھی مسکراتے نہیں ہیں، آپ کے چہرے پر ہم نے تبسم کو نہیں دیکھا ہے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں، کہا اب تبسم کیسے آ سکتا ہے، ان آنکھوں نے وہ سارے معاملات دیکھے ہیں کہ جس کے بعد اس چہرے پر کبھی تبسم نہیں آ سکتا ہے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی غم اور رونے میں گزاری ہے، اور دنیا سے ایک کنار ہو کر، لوگوں سے ایک کنارہ کشی اختیار کر کر ایک خیمے میں آپ شہر سے باہر تشریف لے جاتے اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عبادت میں مشروف ہو جاتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ عزت اور وہ عروج عطا فرمایا تھا کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان موجود تھے، واقعہ کربلا کے بعد جب آپ کو امام زین العابدین کی لوگوں کو پتہ چلتا تو لوگ عمر کر جوگ در جوگ آپ کی چوکھٹ پر آتے اور آپ سے بیعت کرتے اور آپ کے مرید بنتے۔ لوگ کئی سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آپ کے در پر حاضر ہوتے، لیکن اس وقت جو بادشاہ تھا، کہاں اس وقت جو بادشاہ تھا، ملک کا بیٹا، کہاں اس نے جب دیکھا کہ لوگ آپ سے اس طرح محبتیں کرتے ہیں، اس طرح لوگوں کا ہجوم آپ تک رہتا ہے، اس سے یہ برداشت نہ تھا۔ لیکن ایک دن جب وہ مغمان کا بیٹا جب طواف کے لیے بیت اللہ میں آیا، جب وہ حتیم میں داخل ہوا، اور جب داخل ہونے کے بعد لوگوں سے کہا گیا کہ آپ لوگ طواف کو چھوڑ دیں، اب صرف تنہا بادشاہی طواف کرے گا، کہا لوگوں نے صاف انکار کر دیا، کہا وہ کون ہوتا ہے کہ جو تنہا طواف کرے، یہ تو غب کا گھر ہے، اگر اسے طواف کرنا ہو تو لوگوں کے ساتھ طواف کرے، اسے تنہا طواف نہیں کرنے دیا جائے گا، کوئی اپنے طواف کو نہیں روکے گا۔ لوگ اس کے سپاہی لوگوں کو ہٹا رہے ہیں، لیکن کوئی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے۔ کئی گھنٹوں تک کھڑے ہونے کے باوجود بھی لوگوں نے اسے راستہ نہ دیا کہ وہ کعبۃ المعظمہ تک پہنچے، لیکن اتنے میں وہ کیا دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ایک شخص ہے جو نہایت ہی کمزور اور لاغر ہے، لباس بھی پرانا اور گرد آلود لباس ہے۔ وہ جب حرم میں داخل ہوتے ہیں، ان کو جیسے ہی لوگ دیکھتے ہیں، لوگ اگر ایک جانب سے دیکھتے وہ لوگ رستہ کرتے جا رہے ہیں، تمام طواف کرنے والے سارے رستہ دے رہے ہیں اور ان کو
काबा मुअज़्ज़मा तक पहुंचा दिया गया। लोगों ने अपनी राहों को छोड़ दिया, तवाफ को रोक दिया और आपको आगे तक जाने दिया। जब उसने देखा तो उससे रहा न गया। उसने पूछा लोगों से, कहा ये कौन है? कहा यहाँ उनका बादशाह खड़ा हुआ है। फिर तो लोग रास्ता नहीं दे रहे हैं। ये कौन आया है कि जिसके आने पर लोगों ने अपने तवाफ को रोक दिया है, उन्हें रास्ता दिया जा रहा है। तो उस वक्त वहां फरज़दक शायर मौजूद था। उसने अपने उनकी शान में ये अशार कहे। उसका मफ़हूम ये है, कहा तू क्या जान ये कौन है? अरे ये वो है कि जिसका बाप हुसैन है। अरे तुम्हें क्या पता कि ये कौन है? अरे ये वो है कि जिसका दादा अली मुर्तज़ा है। अरे ये वो है कि जिसकी माँ फातिमतुज़ ज़हरा है और जिसके नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अरे तू क्या जान के ये कौन है? ये वही है कि जो इस काबे के वाली है, जो ये काबा उनका घर मालूम होता है। कहा ये और कोई नहीं, ये अली बिन हुसैन बिन अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम है। ये अली का लख्ते जिगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। जब फरज़दक शायर ने ये अशार कहे तो उससे बर्दाश्त न हुआ। उसने उसे कैद करवा दिया। कहा तेरी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे सामने उनकी शान बयान करता फिरे? उसे कैद करा दिया गया। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन वापस हुए तो आपको लोगों ने इत्तला दी कि अभी बादशाह हरम में आया था। उसने तवाफ की ख्वाहिश कर इज़हार की थी, लेकिन लोगों ने उसे तन्हा तवाफ न करने दिया। लेकिन जब आप आए हैं तो उस फरज़दक शायर ने कुछ अशार आपकी शान में और आपका तारुफ कराने में कहे हैं। उन अशार को सुनकर उसे कैद करा दिया गया है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने 10,000 अशरफियाँ ली और लेकर उस कैद खाने में पहुंचे जहां फरज़दक शायर को बंदी बनाया गया था। कहा वहां पहुंचकर आपने वो 10,000 अशरफियों की थैली उस फरज़दक शायर के हाथ में दी। कहा मैंने सुना है कि तूने मेरा तारुफ कराने में कुछ अशार कहे हैं, ये इसका इनाम है जो तुझे दिया जा रहा है। तो फरज़दक शायर ने कहा इमाम मैंने आपका कोई तारुफ नहीं किया है, मैंने हक बात कही है और आप जानते हैं कि हक बात कहने के कोई रकम नहीं ली जाती, इसमें कोई नजराना नहीं लिया जाता है। आप इस नजराने को वापस ले लें। अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो सिर्फ इस बात की जमानत दे दें कि बरोज़े महशर जब आपके नाना शफाअत करा रहे हो उस वक्त इस गुनहगार को आप याद फरमा लेना। आप उस वक्त कह दीजिएगा कि ये वही फरज़दक है कि जिसने जालिम बादशाह के सामने भी हक का इजहार किया था। मेरी इससे ज्यादा और कोई तमन्ना नहीं है। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, ये वो सज्जाद हैं कि जिनसे आज जो उम्मत में ये जो शादाबियां नजर आ रही हैं, ये जो इल्म का फरोग नजर आ रहा है, ये सारा सब कुछ इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सदका है। ये आपको अपने वालिद से जो अता हुआ था वहीं आपने तकसीम किया है और लोगों में आपने उसकी निशात की है और लोगों तक इस बात को पहुंचाया है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से किसी ने अर्ज किया था, कहा इमाम बताएं कि सबसे ज्यादा उम्मीद वाली आयत कौन सी है? कहा कुरान में तो बेशुमार आयतें हैं, लेकिन आपके नजदीक वो आयत कौन सी है कि जिस आयत पर उम्मती को सबसे ज्यादा उम्मीद हो, जो सबसे ज्यादा उम्मीद वाली आयत हो, वो आयत कौन सी है? उसके दिल में ख्याल था। कहा अभी आप वो आयत फरमाएंगे जिसमें रब फरमाता है वला तक़नुतू मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। वो सोच के आया था कि शायद आप ये आयत इरशाद फरमाएंगे, लेकिन उस वक्त आपने इरशाद फरमाया, कहा मेरे नजदीक अगर सबसे ज्यादा उम्मीद वाली कोई आयत है तो वो आयत सूरह दुहा की आयत है कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वला सौफ युतीका रब्बुका फतगदा, ए महबूब जरूर हम आपको इतना देंगे, इतना अता करेंगे कि आप हमसे राजी हो जाएंगे। और आपने फरमाया कि मैंने सुना है कि उस वक्त आका ने फरमाया था, कहा सहाबा में उस वक्त तक राजी नहीं होगा जब तक मेरा रब मेरी सारी उम्मत को जन्नत में दाखिल न कर दे।
کہ میرے نزدیک اگر سب سے زیادہ امید والی کوئی آیت ہے تو وہ آیت سورہ دہا کی یہ آیت ہے کہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب محبوب آپ کو اتنا عطا کیا جائے گا، ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ امام زین العابدین کی زندگی ہے، آپ ان کی زندگی کو دیکھیں، کس طرح آپ نے زندگی کو بسر کیا ہے، کس طرح آپ نے اپنے شب و روز کو گزارا ہے، کس طرح آپ نے لوگوں میں دین کی تبلیغ کی ہے، آپ کو نماز سے محبت کیسی تھی، آپ کو عبادت سے محبت کیسی تھی، یا جس عبادت کے بنا پر لوگوں نے آپ کو زین العابدین کا لقب دیا ہے۔ آپ عبادت گزاروں کی زینت ہیں، صرف عابد نہیں بلکہ عابدوں کی بھی آپ زینت ہیں۔ یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے کہ آپ پر بے شمار غم اور ظلم و ستم ڈھائے گئے ہیں، لیکن یہ سارا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے تھا۔ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے تھا، اسی لیے کہ ان کو پتا تھا کہ رب کی جب یہ مرضی ہے تو اس پر انہوں نے صبر کس طرح کر کے دکھایا ہے۔ گویا رب تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کی اس فرمان کو انہوں نے عمل کر کے اور اسے ظاہری لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ فرمان یہ ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے کے والوں کے ساتھ ہے۔ جب وہ بندہ صبر کرتا ہے اس کی دی ہوئی مصیبتوں پر، اس کی دی ہوئی تکلیفوں پر، تو وہ جب صبر کر کے دکھاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مقام پر پھر اس بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم واقعہ کربلا کو اپنے سامنے رکھیں، امام زین العابدین کی زندگی کو سامنے رکھیں۔ جب کبھی بھی زندگی میں کوئی بھی دکھ آئے، کوئی بھی تکلیف آئے تو ان کی تکلیفوں کو یاد کر لیں کہ وہ تو اہل بیت رسول تھے، وہ تو اتنے بڑے مقام والے تھے کہ جس مقام پر کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے، لیکن پھر بھی جب ان کا امتحان ہوا، جب ان پر مصیبتیں نازل ہوئیں، انہوں نے کس طرح صبر و استقلال کا پیکر بن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے صبر کو کس طرح ظاہر کیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم پر بھی کوئی مصیبتیں نازل ہوں، کوئی بھی تکلیف آئے، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور صبر کا دامن تھامے رکھیں، ہرگز کسی بھی قیمت پر اپنی زبان پر رب کے حضور شکوے کے الفاظ نہ لائیں، اور جتنی ہو سکے کوشش کریں کہ اس کے حضور صبر کا پیکر بن کر اس کی دی ہوئی مصیبتوں کو آپ برداشت کر جائیں۔ یقین جانیں ان مصیبتوں کو برداشت کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور وہ خوشیاں اور وہ کامیابیاں عطا فرمائے گا جس کا ہمیں تصور تک نہ ہوگا۔ اس لیے ہر مصیبت کے بعد ضرور آسانی ہے۔ جب بھی مصیبت کا وقت آئے تو اس وقت میں اللہ کے حضور صبر کا نذرانہ پیش کریں، اور جب کبھی بھی کوئی نعمت ملے تو اس نعمت کے ملنے کے وقت رب کا شکر ادا کریں۔ یہ نہ ہو کہ جب غم آئے تب تو اس کے حضور گریہ وزاری کریں اور رب کو یاد کریں، بلکہ جب خوشی کا موقع ہو، جب رب کے حضور سے نعمتیں مل رہی ہوں، اس وقت بھی شکر کا دامن نہ چھوڑیں۔ یہی ایک سچے مومن کی پہچان ہے کہ وہ خوشی کا موقع ہو، جب نعمت ملے تب وہ شکر ادا کرے، رب کی حمد بیان کرے، اور جب مصیبتیں ہوں تب اس وقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور صبر کا پیکر بن کر اس کے حضور حاضر ہو جائے، اور اس کے امتحانات کو صبر اور استقلال کے ساتھ اسے تمام امتحانات کو انجام تک پہنچائے۔ اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یقیناً ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ مال و دولت کی کمی سے، اور کچھ پھلوں اور مال و اولاد کی کمی سے، اور جانوں کی کمی سے۔ لیکن جب بندہ ان تمام چیزوں کو برداشت کر جاتا ہے تو اس کے بعد فرمایا گیا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہا خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو کہ جن پر کوئی مصیبت آ جائے، جن پر کوئی غم اور دکھ آ جائے تو وہ رب کا شکر، وہ رب پر صبر کرتے ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جن پر کوئی مصیبت آ جائے تو وہ لوگ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اسی کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔
یہ اس آیت کو گویا واقعہ کربلا ہم پڑھتے ہیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ گویا انہوں نے اس کو ہمیں پیش کر کے بتایا ہے، تو ہمیں اس واقعہ کربلا سے صبر اور شکر کا درس ملتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رب تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار اور اس کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے اور اس کی حمد و ثنا بیان کرنے والے بندے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے، اور مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں اہل بیت رسول سے سچی محبت عطا فرمائے، اور ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے سچی عقیدت و محبت نصیب فرمائے، مولا ہمیں زندگی عطا فرمائے تو حضور کی غلامی میں عطا فرمائے، اور ہمیں موت آئے تو حضور